نبی شفیع المذنبین اکرم الاولین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پرامی اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں تو بالخصوص نہیں، تھوڑی دیر آج یہ آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت آیا ہوں۔ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ کے ذہن پر یہ ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس نبی کو امت میں پیدا فرمایا، یقیناً ہم اور آپ ایسی امت پر پیدا ہوئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لے کر کے آئیں گے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں نبی بن کر کے نہیں بلکہ میں نبی کی امت بن کر کے تشریف لے کر کے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بتائیے کہ نبی خواہش کرے، معلوم ہے وجہ کیا، مطلب کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نبی آخری بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ ان کی امت بنی اسرائیل کے ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، تو ہم ایسے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر کے، میرا قول و فعل دیکھ کر کے مجھ پر ایمان لے کر کے آئے ان کو ایک مرتبہ سلام ہو، اور جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے، جو مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر کے آئے ان پر 7 مرتبہ سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اور آپ ایسی امت پر پیدا فرمائے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے بندو تم سیدھے راستے پہ چلو۔ جب تم سیدھے راستے پہ چلو گے تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اگر راستے سے کٹ جاؤ گے، راستے سے ادھر ادھر پھر جاؤ گے تو تم بھٹک سکتے ہو اور تم گمراہ یا بد مذہب یا ناصبیت یا رافضیت ہو سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ اس مہینے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، اور امیر معاویہ یہ صحابہ ہیں، حضرت امام جعفر صادق کی اہل بیت میں سے ہیں۔ کچھ لوگ امام جعفر صادق کے نام پر امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا فاتحہ کیوں کریں گے۔ بلکہ جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کو کیوں مانیں، اس کو ناصبیت کہتے ہیں، اور جو صرف امیر معاویہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، اس کو رافضیت کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو ہم لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ہم حضرت امیر معاویہ کو یاد کریں گے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے بھیجتا تھا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو کہتے تھے کہ آپ اس آیت کو لکھیے، آپ اس آیت کو لکھیے، تو اس کا نام ہو گیا، لقب پڑ گیا کاتب وحی، یعنی وحی جب نازل ہوتی تھی تو حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت ساری دعائیں کی کہ اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے، ہمارے امیر معاویہ کی ایمان کو سلامت سے رکھنا، طرح طرح کی دعائیں کی۔ تو الحمدللہ ہم لوگ امیر معاویہ کو بھی مانیں گے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اور اہل بیت اطہار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانیں گے۔ بس کچھ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ ابھی مجھے سمجھ میں آیا، کسی نے بتایا
کہ اس مہینے میں جو حضرت امام جعفر صادق کے نام پہ فاتحہ کرتے ہیں جس گھر میں، تو سننے میں آیا ہے کہ اس گھر میں کوئی میٹ مسئلہ، کوئی چکن وغیرہ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت کے تعلق، کیونکہ ہمیں شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ ہاں، کوئی اگر ایسا ویسے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی حرام سمجھ کر کے اس دن چکن یا کوئی جانور وغیرہ کے یا کوئی چیز کا فاتحہ وغیرہ یا اگر کوئی اگر کھا لیا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو گھر سے نکال دو، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے یوپی میں کیا ہے کہ فلاں دن فلاں دام نہیں کھانا، فلاں دن فلاں چیز نہیں کھانا، تو شریعت سے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے کسی کی بھی فاتحہ وغیرہ ہوں، آپ جو چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں عطا فرمائی ہے اب ان تمام حلال چیزوں کو رکھ کر کے فاتحہ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو صرف اور صرف پانی سامنے رکھ کر کے پانی سے بھی فاتحہ کر سکتے ہیں۔ میرا دران ملت اسلامیہ، آئیے میں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتانا چاہوں گا، کیا کہ اگر ہم اور آپ چاہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر چاہو اللہ سے بات کرو یا تم اگر چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو تم تنہائی میں ہو، اجتماعی محفل میں ہو، جا کر کے قرآن کی تلاوت کر لینا۔ بس تم قرآن کی تلاوت کرو گے گویا کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا حضرات ملت اسلامیہ، اس بات کو سمجھے، اگر ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کریں تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو آپ قرآن کی تلاوت کر لیجیے، یا آپ کو قرآن اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو نماز شروع کر دیجیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو مل جائے گا۔ میرا حضرات ملت اسلامیہ، آج کا اجتماع، آج کا محفل جس عنوان پر رکھا گیا تھا شب معراج کے تعلق سے ان کی حکمتیں، آج جمعہ شریف میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے علم کے مطابق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی، اس کی حکمتیں بھی رکھنے کی کوشش کی۔ آئیے اسی معراج کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات، معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی تو میں نے ایک جماعت کو دیکھا، یعنی میں نے جہنم کی طرف نظارہ کیا اور دوزخ کی طرف نظارہ کیا، تو کیا دیکھا کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور جہنم میں کم ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج گیا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ وہ عورتیں ہیں جو وہ کفر کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کفر سے مراد کیا ہے؟ تو سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد جہنم میں ہے، وہ کیوں؟ کفر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو شوہر کی ہمیشہ ناشکری کرتی رہی، شوہر کی ہمیشہ ناشکری کرتی رہی، مثال کے طور پر ان کے پاس کپڑا بھی ہے، کھانے کا سب کچھ ہے، رہنے کا مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود عورتیں کہتی ہیں، سب عورتیں نہیں لیکن اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ تم نے مجھے دیا کیا، تم نے مجھے کھلایا کیا، تم نے مجھے پلایا کیا، جبکہ فرض یہ ہے کہ ان کے پہننے کے لیے کپڑا 2 جوڑی، 1 جوڑی، 3 جوڑی، مان لیجیے 3 جوڑی کپڑا اتنا فرض ہے پڑھنے کے لیے۔ کوئی اگر کہے ہمیں 10 جوڑی چاہیے، نہیں، بسا اوقات شریعت مطہرہ نے یہ پابند لگائی کہ جس کے کپڑے سالوں سال گھر میں رکھے رہتے ہیں تو اس کا صدقہ نکالنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے گھر میں جو برتن ہوتے ہیں، جس برتن کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اس کا تو زکات نہیں نکلے گا، لیکن جو برتن سالوں سال گھروں میں رکھا رہتا ہے اس کا بھی زکات نکلے گا۔ اسی طریقے سے کپڑے کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں، جو گاڑیاں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اس کا زکات نہیں
نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ وہ گاڑی جو گھروں میں استعمال نہیں ہوتا ہے، رکھا ہوا ہے سالوں سال، اس کا بھی زکوٰۃ نکلے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے پلاٹ ہے آپ کے پاس، اس میں آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کے پیسے سے جو رقم آپ کو حاصل ہوگی اس کا بھی زکوٰۃ نکلے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ تر شوہر کے ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے بے شمار احادیث موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو اگر میرے بیٹے کو شفا دے دے گا تو میں 7 دن قبرستان میں جا کر کے قبر میں لیٹوں گی اور اس منت کو پورا کروں گی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو شفا کر دیا، یعنی ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، طبیعت عاجز رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دعا قبول کرنے کے بعد جب وہ اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، اس کے بعد وہ بڑھیا اس منت کو پورا کرنے کے لیے قبر میں جاتی ہے اور 7 دن کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ اسی اشنا میں کیا ہوتا ہے کہ جب قبر میں جاتی ہے، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک دن رات کے اندھیرے میں ان کے قبر کے اوپر سے ایک نورانی چمک روشنی نکلتی ہے۔ وہ نورانی چمک روشنی دیکھ کر کے وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہیں کہ اس سوراخ میں ایک بڑا سا سوراخ ہو چکا ہے۔ جب وہ عورت اس میں داخل ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں، ایک عذاب میں مبتلا ہے اور ایک بالکل جنت میں کھیل رہی ہیں۔ وہ بڑھیا جا کر کے کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتی ہیں کہ تمہیں اس عذاب میں کیوں گرفتار کیا گیا؟ پھر اس عورت سے پوچھتی ہیں کہ تم کو یہ محل، یہ تمہیں ثمرات، یہ پھل فروٹ کیسے عطا ہوا؟ اس عورت کہتی ہے جو جنت میں ٹہل رہی تھی کہ میں زیادہ نوازی تو نہیں تھی، زیادہ متقی پرہیزگار تو نہیں تھی، لیکن میرے شوہر مجھ سے راضی تھے، ہمیشہ میں اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب بھی میرے شوہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شوہر کو جو عطا کیا تھا میں اسی پر راضی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے مقام عطا فرمایا۔ پھر وہ عورت دوسری عورت سے پوچھتی ہے تم کو یہ عذاب کیوں ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے میں نوازی بھی تھی، متقی پرہیزگار بھی تھی، میں سب کچھ تھی، لیکن میں ہمیشہ اپنے شوہر سے ناراض رہتی تھی، ہمیشہ میں اپنے شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عذاب میں گرفتار کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل سنت و جماعت پر قائم عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسی محفلیں بابرکت میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔